کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پٹ پٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں کو, تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں, یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھی. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا, اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا, پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لیا. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے, اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. نہ کوئی واکنگ تھی, نہ کوئی جاگنگ تھی, نماز, تسبیحات, تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشنیں نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے. ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, نہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں, کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی, اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں گی. گاڑیوں کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, عیاشی کی محبت, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے, میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں, ڈیفینس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی, بے وفا چیزیں ہیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے, روٹھنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے, تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ؟ قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو. جا کے دیکھا کرو نا, جا کے دیکھ لیا کرو, مرے ہوئے ہوتے ہیں, سڑے ہوئے, بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے.
ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بہت بڑے سیٹھ, وہ بلڈر تھا, بہت بڑا, بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے. میں نے کہا ملنے, کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے, تو وہ کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی بھی اسی حساب سے, جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا, پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا. عزت اور شہرت یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا, میں نے اکثر دیکھا ہے, پھر بھی بچ جاتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا وہ. جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا موت کا چانس اسی حساب سے, کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے, وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, تو مفتی صاحب جانا پڑے گا, وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا, تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا, تو میں تو آپ کو جانتا ہوں, اس کو تو نہیں جانتا, آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ انتقال. میں نے کہا بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے. اب اتنا بڑا آدمی, ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کی کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل, بلڈ پریشر, مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹیسٹ کوئی رپورٹیں اس کے پاس بولو نا ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت, 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں. میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا, چند دن بخار چلا, پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دیں, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے, اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت. سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا, کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ, چلو یار پھر یہ بیان میرا ہٹ جاتا ہے, پورا جو ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, زندہ ہیں.
قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں. تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا وہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل, 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہیں بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے, اور میرا خون پیتے آ کے کوئی رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا, میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشہ ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا 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 گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی. ہر آدمی اسی بیوقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے. او بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو, صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے, اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے, بس بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو دنیا کو, دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے, نہ نہ نہ, دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ کے. بارے سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہیں بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے
کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو, دنیا مردار کی محبت کے کیا یہ گٹر ہیں. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے, کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. یہ گاڑی بھی نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے, موقع اچھا ہے. پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے, پھر یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر ناجائز ہوگا. تو آپ یہ کام نہ کریں, کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں. لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں, جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے,
یوں یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا, وہ ایسے ہی ہو گئی. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو, خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا, تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے, دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں, تیسرا کلمہ 100 دفعہ, 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ درود شریف, صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے, کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکیج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی, کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ ہی بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے, معنی اور مفہوم کو کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے, بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے, صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں.